الحمد لله من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الایمان او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے واجب الاحترام عزیز سامعین محترم، آج میں نماز کے مسائل کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہماری مزید ویڈیو کے لیے چینل کے لیے درس قرآن حق اور سچ کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیو اور مسائل آپ کو ملتے رہیں۔ نماز کے مسائل کو جو میں لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں، وجہ یہ ہے کہ نماز کے اندر جیسے 13 فرض ہیں جن میں شرائط بھی ہیں، ارکان بھی ہے۔ شرائط جسے باہر کا کہا جاتا ہے، ارکان جسے اندر کا کہا جاتا ہے۔ شرائط 7 ہیں، ارکان 6 ہیں، بعض کتابوں میں ارکان بھی 7 ہوتے ہیں، یعنی 14 فرض بتایا جاتا ہے۔ عموماً دیکھا جائے تو 13 فرض ہیں۔ اب لوگ سوال یہ کرتے ہیں بھائی ارکان میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے تو نماز ہوتی یا نہیں ہوتی، یا شرائط میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے تو نماز ہوتی یا نہیں ہوتی۔ دراصل شرائط بھی ارکان میں سے ہی ہے، اور یہ بھی یوں سمجھ لیں نماز کے اندر ہی میں سے ہے۔ شرائط اس سے کہتے ہیں جیسے جسم کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، اسی طرح جگہ کا پاک ہونا، اسی طرح سطر کا چھپنا، یعنی یہ آپ کا سطر گھٹنے سے نیچے ہو، یہاں تک ہو، ٹخنوں سے اوپر ہو، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ سطر کہلاتا ہے۔ تو کم سے کم بھائی اوپر سر کندھے سے لے کر جو ہے نا کم سے کم گھٹنے کے نیچے تک کے حصے کو چھپانا۔ پھر اسی طرح جو ہے نا نماز کا وقت ہونا، اور پھر نماز جب پڑھنے لگیں تو رخ قبلے کی طرف ہونا، اور پھر جس وقت کی نماز پڑھیں اس کی نیت اردو کے اندر ہو، عربی میں ہو۔ ویسے نیت دل میں ارادہ کا نام۔ انما الاعمال بالنیات، انسان کا اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان نیت، ہاں یہ بھی کر سکتا ہے بھائی میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز وقت ظہر واسطہ اللہ کے، منہ میرا قبلہ کھانا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے، یہ بھی نیت کر سکتا ہے۔ عربی میں یہ بھی کہہ سکتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور یہ بھی دل میں کہہ سکتا ہے بھائی میں نماز ظہر کی جو ہے نا ادا کر رہا ہوں اس امام کے پیچھے۔ پھر اسی طرح نماز کا وقت ہونا، تو یہ شرائط کے اندر ہے۔ اگر جسم کا پاک نہیں ہوا آپ کی نماز نہیں ہو رہی ہے، اگر جسم پاک ہے کپڑا نہ پاک ہے پھر بھی آپ کی نماز نہیں ہے، شرائطوں کے اندر ہے۔ یا اسی طرح جگہ نہ پاک ہے، اس ناپاکی جگہ میں نماز نہیں ہے، سطر کا چھپا ہوا نہیں ہے، سطر کھلے ہوئے گھٹنے سے اوپر ہے تو آپ کی وضو کامل نہیں تو نماز بھی کامل نہیں۔ پھر اسی طرح نماز کا وقت نہیں ہے، بے وقت نماز پڑھ رہے تب بھی نماز نہیں ہے۔ قبلے سے ہٹ کر اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی نماز نہیں ہے۔ نیت نہیں کر رہے، بغیر نیت کے نماز پڑھ لیا تو اس پہ بھی نماز نہیں ہے۔ تو یہ شرائطوں کے اندر ہے۔ پھر اندر ارکان جو 6 ہیں وہ کیا ہیں بھائی؟ جیسے تکبیر تحریمہ، لوگ نیت مانتے اللہ اکبر۔ پھر قیام یعنی کھڑے ہو کر جو ہے نا قرآن مجید کی تلاوت کرنا، پھر رکوع، پھر سجود، پھر آخری اتحیات کی مقدار میں بیٹھ کے لفظ سلام سے نماز ختم کرنا۔ تو ان شرائط ہو یا ارکان ہو، اگر ان میں سے کوئی چیز آپ سے بھول چل کے رہ گئی یا چھوٹ گئی تو اس میں نماز نہیں ہو رہی۔ تو یہ نماز کا بڑا اہم مسئلہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی نماز پڑھنے سے مطلب ہے، نہ ان کو سطر کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کو جسم کا پاکی کا اختیار ہے، نہ ان کو جگہ کا پتہ ہوتا ہے، وہ جہاں تہاں دیکھا نماز شروع کر دی۔ تو بھائی ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جب نماز کا انسان اہتمام کرے گا تو اس کا نماز کامل بھی ہوگی اور اللہ کی نزد قابل قبول بھی ہوگی۔ اور جب اس سے ہٹ کے چلے گا تو پھر نماز نہ کامل ہوگی نہ قابل قبول ہوگی۔ اسی طرح قیام کے اندر کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بس کھڑے ہوئے اور چاروں رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھ کے چلے گئے۔ جیسے پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملانا، دوسری کے بعد ملانا، تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنا، پھر رکوع کرنا، تسبیح کرنا۔ تو ان ساری چیزوں کو جب انسان مد نظر رکھتے ہوئے جب یہ سارے کام کرے گا تو اس کی نماز کے اندر اس کو لطف بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا، اور اس کی نماز جو ہے نا کامل ہوگی۔ اور جب نماز درست اور کامل ہوگی تو اللہ کے نزدیک محبوب اور قبولیت کا ذریعہ بنے گا۔ تو بھائی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نماز کا اہتمام
مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اور احکام شریعت کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو اللہ نے احکام نازل کیا اس کے مطابق نماز پڑھنا آسان فرمائے اور عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔